السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، ہر پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ سماعت کر رہے ہیں۔ 22ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ آج 23ویں پارے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ 23ویں پارے، جب مرد مومن نے قوم سے رسولوں کی پیروی کرنے کو کہا تو قوم نے ان سے کہا، کیا تم ہمارے دین کے مخالف ان لوگوں کی پیروی کرنے لگے ہو اور ان کے خدا پر ایمان لائے ہو؟ اس کے جواب میں اس مومن نے کہا کہ اس حقیقی مالک کی عبادت نہ کرنے کا کیا مطلب ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے۔ ہر شخص اپنے وجود پر نظر کر کے اس کی نعمت اور احسان کے حق کو پہچان سکتا ہے۔ مرد مومن نے مزید کہا، کیا میں اپنے خالق اللہ پاک کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا معبود بنا لوں جن کی بے بسی کا حال یہ ہے کہ اگر رحمان عز و جل مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بت مجھے کوئی نفع نہ پہنچا سکتے، کیونکہ انہیں سفارش کرنے والے کی اہلیت اور اس کا حق حاصل ہی نہیں، اور نہ ہی وہ خود اپنی قدرت اور طاقت کے ذریعے مجھے اس نقصان سے بچا سکیں گے۔ اور بتوں کا عاجز اور بے بس ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بت عبادت کے مستحق ہرگز نہیں ہیں، اور اگر میں اللہ پاک کی بجائے بتوں کو اپنا معبود بنا لوں جب تو بے شک میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، کیونکہ عاجز اور بے بس بتوں کو اس خالق کے ساتھ شریک کرنا اس کے علاوہ کسی اور کو حقیقی قدرت حاصل نہیں، ایسی گمراہی ہے جو کہ کسی بھی عقل مند سے پوشیدہ نہیں۔ جب لوگوں نے اس مخلص مبلغ کو شہید کر دیا تو عزت و اکرام کے طور پر مبلغ سے فرمایا گیا، تو جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوئے، وہاں کی نعمتیں دیکھی تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ ان کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا ہے اور میری بہت عزت افزائی فرمائی ہے۔ جب اس مومن کو شہید کر دیا گیا اور قوم نے ایمان لانے سے بھی انکار کر دیا تو اللہ پاک کا اس قوم پر غضب نازل ہوا اور اس کی سزا میں تاخیر نہ فرمائی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، ان کی ایک ہی ہولناک آواز سے سب کے سب مر گئے۔ چنانچہ آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا گیا، ہم نے اس کی قوم سے انتقام لینے کے لیے ان پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم اس قوم کی ہلاکت کے لیے وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے، بلکہ ان کی سزا کے لیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صرف ایک چیخ ہی کافی تھی، جس سے وہ اس طرح فنا ہو گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک کی قدرت و جلال کو بیان کیا گیا۔ سورج، چاند، ستارے قادر مطلق کے نظام کے تابع چل رہے ہیں اور یہ ممکن نہیں کہ ان میں فساد یا ٹکراؤ ہو جائے۔ مردہ زمین کو زندہ فرمانے والا، کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا فرمانے والا اور ان میں چشمے جاری فرمانے والا وہی اللہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز کا جوڑا بنانے والا، رات کے بعد دن کو لانے والا، سورج کو اس کے مدار میں چلانے والا، چاند کے لیے منزلیں مقرر فرمانے والا، واللہ واحد وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جیسے ہی مردوں کو اٹھانے کے لیے دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے نکل کر رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چل پڑیں گے اور بے اختیار پکار اٹھیں گے، ہمیں قبروں سے باہر کس نے نکال دیا؟ پھر خود کہیں گے، یہ تو اللہ کے وعدے کی عملی تفسیر ہے اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ اب کوئی چاہے نہ چاہے اس کو میدان محشر میں حاضر ہونا پڑے گا۔ ظلم سے پاک محاسبہ اور سزا و عمل کا کام شروع ہوگا۔ جنت والے نعمتوں میں ہوں گے۔ مجرم کو روز قیامت شرم دلائی جائے گی کہ تمہیں شیطان کی پیروی سے منع کیا گیا تھا مگر تم شیطان کی پیروی کر کے گمراہ ہو گئے۔ اس کے بعد زبانوں میں مہرلی لگا دی جائے گی اور اعضاء گناہوں کا اقرار کریں گے۔ اس صورت میں زیادہ گفتگو موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ہے، اسی لیے اس کا اختتام بھی منکرین سے اس سوال پر ہو رہا ہے کہ جب انسان مر جائے گا، ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جائیں گی، دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ پھر جواب ارشاد فرمایا کہ وہ زندہ کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا۔ سورہ لقمان۔ سورہ صافات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 5 رکوع اور 182 آیتیں ہیں۔ صافات کا معنی ہے صفیں باندھنے والے، اور اس صورت کی پہلی آیت میں صفیں باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ صافات رکھا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں صفیں باندھنے والوں، جھڑکنے، چلانے والوں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی قسم ذکر کر کے فرمایا گیا، عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے جو کہ آسمانوں، زمینوں، ان کے درمیان موجود تمام چیزوں اور تمام مشرقوں کا رب ہے۔ یہ بتایا گیا کہ آسمان کو تمام سرکش جنات سے محفوظ کر دیا گیا ہے اور اب وہ عالم بالا کے فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے، اور جو ان کی باتیں سننے کے لیے اوپر جائے تو اسے شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے۔ پھر موت کے بعد اٹھائے جانے پر دلائل اور اس کی منظر کشی کی گئی ہے،
اور مجرموں کا حال بیان کیا گیا کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ نیک بندوں کو عذاب سے دور رکھنے کی بشارت دی گئی اور ان کے لیے جنت میں اعلیٰ نعمتیں ہوں گی، پاکیزہ شراب ہوگی جس سے عقل میں کوئی فطور نہ آئے۔ ان کے لیے بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ جنتی شراب طہور پینے کے دوران آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے کہ دنیا میں کیا حالات اور واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو مرنے کے بعد اٹھنے کا منکر تھا۔ اس کے بارے میں طنز کے طور پر مجھے کہا جا کرتا تھا کہ کیا تم مرنے کے بعد اٹھنے کو سچ مانتے ہو؟ اور کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم جزا و سزا ہم کو دی جائے گی اور ہم سے حساب لیا جائے گا؟ یہ بیان کر کے وہ جنتی اپنے جنتی دوستوں سے کہے گا، کیا تم جھانک کر دیکھو گے کہ میرے اس ہمنشین کا جہنم میں کیا حال ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ تم ہم سے زیادہ اسے جانتے ہو۔ پھر جب وہ جھانکے گا تو اپنے اس دنیا کے ساتھی کو بھڑکتی آگ کے درمیان میں دیکھے گا کہ عذاب کے اندر گرفتار ہے، تو جنتی اسے کہے گا، خدا کی قسم قریب تھا کہ تو ضرور مجھے بھی راہ راست سے بہکا کر ہلاک کر دیتا، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا اور وہ اپنی رحمت کرم سے مجھے تیرے بہکانے سے محفوظ نہ رکھتا اور اسلام پر قائم رہنے کی توفیق نہ دیتا تو ضرور میں بھی تیرے جہنم میں تیرے ساتھ موجود ہوتا۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا مختصر تذکرہ ہے کہ ایمان والوں کو قلت تعداد کے باوجود نجات ملی اور کفار کثرت تعداد کے باوجود غرق ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ 2 مرحلوں میں بیان ہوا۔ ان کی دعوت توحید جو انہوں نے قوم کو دی، مگر وہ مشرف با اسلام ہونے کے بجائے ہٹ دھرمی پر اتر آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تدبیریں کرنے لگے، جس سے اللہ پاک نے اپنے پیارے خلیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند عطا فرمایا۔ وہ پلتے بڑھتے جب اس عمر تک پہنچ گئے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حاجت اور ضروریات میں ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گئے، تو ان سے حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب حق ہوتے ہیں اور ان کے افعال اللہ پاک کے حکم سے ہوا کرتے ہیں۔ اب تو دیکھ لے کہ تیری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے فرزند کو ذبح ہونے سے وحشت نہ ہو اور اللہ پاک کے حکم کی اطاعت کے لیے رغبت کے ساتھ تیار ہو جائیں۔ چنانچہ اس فرزند ارجمند نے اللہ پاک کی رضا پر فدا ہونے کا کمال شوق سے اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے رب، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند نے اللہ پاک کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کا ارشاد فرمایا تو ان کے فرزند نے عرض کی، اے والد محترم، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے، اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے چل جائے، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلو کے بل لٹانے کی بجائے پیشانی کے بل لٹائیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رقت پیدا ہوگی، اور وہ رقت اللہ پاک کے حکم کی تعمیل اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میری قمیص میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد فرزند کی خواہش کے مطابق پہلے اسے اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری کو تیز کیا اور اپنے فرزند کو منہ کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلق پر چھری چلا دی تو اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا۔ اس وقت انہیں ایک ندا کی گئی، اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اپنے فرزند کو ذبح کے لیے بے دریغ پیش کر کے اطاعت و فرما برداری کمال کو پہنچا دی، بس اب اتنا کافی ہے، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اب اسے ذبح کر دو۔ یہ واقعہ منی میں واقع ہوا۔ اس کے بعد حضرت اسحاق، موسیٰ، ہارون، الیاس، لوط، یونس علیہ السلام کا مختصر ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے پہلی مرتبہ سورہ صافات میں بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام یونس بن متی ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا لقب ذو النون اور صاحب الحوت ہے۔
آپ بستی نینوا کے نبی تھے جب موصل کے علاقہ میں دجلہ کے کنارے پر واقع تھی۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال ان لوگوں کو بت پرستی چھوڑنے اور اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنے شرک سے باز نہ آئے۔ تب آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے انہیں 3 دن کے بعد عذاب آ جانے کی خبر دی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب آنے کی جو خبر دی تھی، جب اس میں تاخیر ہوئی تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کے کفر و نافرمانی پر اصرار کرنے کی وجہ سے غضبناک ہو کر اللہ پاک کی اجازت کے بغیر ہی ہجرت کے ارادے سے چل دیے، اور آپ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ اللہ پاک مجھ پر کوئی تنگی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس فعل پر مجھے کوئی باز پرس ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ہجرت کرنے اور غضبناک ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اس شخص کو قتل کر دیتے تھے جس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے۔ آپ علیہ السلام یقینی طور پر سچے تھے کہ آپ علیہ السلام نے وحی الہی سے ہی انہیں بتایا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پر اللہ پاک کا عذاب آئے گا، لیکن چونکہ فی الحال عذاب آیا نہیں تھا تو قوم کی نظر میں آپ کا کہنا واقعے کے خلاف تھا، اسی لیے وہ آپ کے قتل کے در پہ تھے، اور آپ علیہ السلام اسی اندیشے سے وہاں سے چل دیے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نے عذاب کا تو فرمایا تھا، لیکن انہیں کوئی متعین وقت نہیں بتایا تھا کہ جس پر آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ آپ کی قوم جھوٹا کہہ سکتی۔ آپ علیہ السلام نے دریائے سفر کا قصد کیا اور بھری کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ٹھہر گئی اور اس کے ٹھہرنے کا کوئی ظاہری سبب موجود نہ تھا۔ ملاحوں نے کہا اس کشتی میں اپنے مولا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے، قرآن اندازی کرنے سے ظاہر ہو جائے گا وہ کون ہے۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو اس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام پانی میں ڈال دیے گئے، کیونکہ ان لوگوں کا دستور یہی تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جائے اس وقت تک کشتی چلتی نہ تھی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دریا میں ڈال دیے گئے تو انہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور اس وقت آپ علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ آپ خود اس بات پر ملامت کر رہے تھے کہ نکلنے میں جلدی کیوں کی اور قوم سے جدا ہونے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار کیوں نہ کیا۔ مروی ہے کہ اللہ پاک نے مچھلی کو الہام فرمایا، میں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تیرے لیے غذا نہیں بنایا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر الہی کی کثرت کرنے والے اور مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے والے نہ ہوتے تو ضرور قیامت کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ پاک نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا، اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ ایسے کمزور، دبلے پتلے اور نازک ہو گئے تھے جیسے بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے جسم کی کھال نرم ہو گئی تھی اور بدن پر کوئی بال باقی نہ رہا تھا۔ جس جگہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے وہاں کوئی سایہ نہ تھا۔ اللہ پاک نے ان پر سایہ کرنے اور انہیں مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کدو کا پیڑ اگا دیا، اور اللہ پاک کے حکم سے روزانہ ایک بکری آتی اور اپنا تھن حضرت یونس علیہ السلام کے دہنے مبارک میں دے کر آپ علیہ السلام کو صبح شام دودھ پلاتی، یہاں تک کہ جسم مبارک کی جلد شریف یعنی کھال مضبوط ہوئی اور اپنے مقام سے بال اگائے اور جسم میں توانائی آئی۔ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو پہلے کی طرح موصل کی سرزمین میں قوم نینوا کے 1 لاکھ بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ آدمیوں کی طرف انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے عذاب کے اثر کو دیکھ کر توبہ کر لی تھی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے پر باقاعدہ آپ علیہ السلام کی بیعت کی، اور اللہ پاک نے آخری عمر تک انہیں آسائش کے ساتھ رکھا۔ سورت کے اختتام پر رب قدیر کی حمد ہے، تمہارا رب عزت والا ہے اور ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ مشرکین بیان کرتے ہیں اور رسولوں پر سلام ہو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ صاد ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 5 رکوع 88 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں حروف مقطعات میں سے ایک حرف صاد ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کو صاد کہتے ہیں۔ سورت کی ابتدا میں بیان کیا گیا کہ کفار صرف تکبر اور عناد کی وجہ سے رسول کریم کی مخالفت پر عمل پیرا ہیں، اور انہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا عظیم رسول تشریف لایا، اور اس نے ان سب بتوں کی عبادت کو باطل قرار دے دیا جن کی وہ بڑے عرصے سے عبادت کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس صورت میں بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا گیا، بالخصوص داؤد علیہ السلام کا واقعہ کہ بہت پاک اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، خوش الحانی سے زبور کی تلاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ پہاڑ اوپر اڑنے لگتے تھے، انہیں کے ساتھ پرندے چہچہانے لگتے تھے۔ نیز اللہ پاک نے ان کو سلطنت، حکمت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ ایک واقعہ کا تذکرہ ہے کہ آپ علیہ السلام مسجد میں موجود تھے۔ مشہور قول کے مطابق 2 فرشتے حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کے لیے آئے تھے۔
صورت مسئلہ جو ان فرشتوں نے پیش کی اس سے مقصود حضرت داؤد علیہ السلام کو توجہ دلانا تھی اس امر کی طرف جو انہیں پیش آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک عورت کو پیام دے دیا جس کو ایک مسلمان پہلے سے پیام دے چکا تھا، لیکن آپ کا پیام پہنچنے کے بعد عورت کے اعزاء و قریب دوسرے کی طرف التفات کرنے والے کب تھے؟ آپ کے لیے راضی ہو گئے اور آپ سے نکاح ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مسلمان کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، آپ نے اس مسلمان سے اپنی رغبت کا اظہار کیا اور چاہا کہ اپنی عورت کو طلاق دے دے، اور وہ آپ کے لحاظ سے منع نہ کر سکا اور اس نے طلاق دے دی۔ آپ کا نکاح ہو گیا، اور اس زمانہ میں ایسا معمول تھا کہ اگر کسی شخص کو کسی کی عورت کی طرف رغبت ہوتی تو اس سے استدعا کر کے طلاق دلوا لیتا، بعد عدت نکاح کر لیتا۔ یہ بات نہ تو شرعاً جائز ہے، نہ اس زمانہ کی رسم و عادت کے خلاف، لیکن شان انبیاء بہت رفع و اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے یہ آپ کے منصب عالی کے لائق نہ تھا۔ تو مرضی الہی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر آگاہ کیا جائے، اور اس کا سبب یہ پیدا کیا کہ ملائکہ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے اور مدعا علیہ یعنی جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعویٰ سن کر دوسرے فریق سے پوچھا تو اس نے اعتراف کر لیا۔ آپ نے دعویٰ کرنے والے سے فرمایا، بے شک داؤد علیہ السلام نبی کو بے شک تیری دمبی اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے اس نے تجھ پر زیادتی کی، اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر ایمان والے اچھے کام کرنے والے کسی پر زیادتی نہیں کرتے، لیکن وہیں بہت تھوڑے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی گفتگو سن کر فرشتوں میں سے ایک نے دوسرے کی دیکھا اور تبسم کر کے وہ آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے تو صرف انہیں آزمایا تھا، دمبی ایک کنایہ تھا جس سے مراد عورت تھی، کیونکہ 99 عورتیں آپ کے پاس ہوتے ہوئے ایک عورت کی آپ نے خواہش کی تھی، اس لیے دمبی کے پیرائے میں سوال کیا گیا۔ جب آپ نے یہ سمجھا تو اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ پاک کی طرف رجوع کیا۔ آیت نمبر 41 میں ایوب علیہ السلام اور ان کے مصائب کا تذکرہ ہے۔ وہ لمبے عرصے تک بیمار رہے اور اس بیماری نے ان کو کمزور کر دیا تھا، پھر حکم الہی ہوا اپنا پاؤں زمین پر مارے، آپ کی ٹھوکر سے ایک چشمہ جاری ہوا اور فرمایا گیا غسل اور پینے کے لیے استعمال کریں۔ اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 71 سے ایک بار پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق، تمام فرشتوں کا سجدہ کرنا اور تکبر کی بنا پر شیطان کا سجدے سے انکار کا ذکر ہے۔ پھر سورہ زمر کی شروعات ہوتی ہے۔ اس صورت میں 8 رکوع 75 آیتیں ہیں۔ زمر کا معنی ہے گروہ اور جماعتیں، اور اس صورت کی آیت نمبر 71 میں کفار کے گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے، اور آیت نمبر 73 میں اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلائے جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ زمر رکھا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت کرتے رہنے کا حکم دیا۔ یہ بیان فرمایا اللہ پاک مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے، اور مشرکین کے ان شبہات کو زائل فرمایا ہے جن کی وجہ سے وہ بتوں کو معبود اور شفاعت کرنے والا مانتے تھے۔ ان کی عبادت کو اللہ پاک کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک کی قدرت کا ذکر ہے۔ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے، دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چلتا رہے گا، سن لو وہی عزت بخشنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے چوپائیوں میں سے 8 جوڑے بنائے۔ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے، ایک حالت کی تخلیق کے بعد دوسری حالت کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے اور اسی کی بادشاہی، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ عربی زبان کا قرآن جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں کہ وہ ڈریں۔ اللہ پاک نے ایک غلام آدمی کی مثال بیان فرمائی جس میں کئی بد اخلاق آقا شریک ہو، اور ایک غلام مرد ہو جو خالص ایک ہی کا غلام ہو۔ کیا دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے۔ یہاں سے 23ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، اس کا خلاصہ بیان ہو چکا۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔